الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل إياه تدعون إليه إن شاء تنسون ما تشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن چون بگفتم مسلمانم بلرزم چون بگفتم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را میں حق پرستوں کی اسی قبیل میں حق پرستوں کی اسی قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ جائے اس جماعت قلیل سے ہوں میں یوں ہی دست گریبان نہیں زمانے سے میں یوں ہی دست گریبان نہیں زمانے سے میں ہوں تو دلیل سے ہوں انتہائی واجب الاحترام بلا کسی تمہید ابتدائی کلمات کے چونکہ اشاعت توحید و سنہ کا یہ اجتماع اب صوبے کی حیثیت سے زیادہ ملکی حیثیت اختیار کر چکی ہے مختلف زبان والے حضرات اشاعت توحید و سنت کی مشن سے محبت رکھنے والے افراد موجود ہیں ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے ہیں انقلاب لانے کا ذریعہ کیسے بن ایک خلوتگاہ کے اندر تھی کی طرف نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو راستہ بنایا وہ راستہ قرآن نے لا کر کے رکھ دیا اور وہ منظر پھر تمام جہان نے دیکھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمانے لگے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا
اللہ۔ اے لوگو، اب یہ بات کسی خانے کے اندر نہیں رہی، یہ کسی مکان کے اندر نہیں رہی، اب یہ بات تمام دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ قرآن کریم نے ایک انقلاب لایا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا، تمام دنیا کے سامنے لا کر کے ان کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کے توحید کو سنانے کے لیے لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اب ایک دوسرا انقلاب والا راستہ بھی دیکھ لیجئے، اللہ اور مخلوق کے درمیان میں ایک رکاوٹ بنانے والوں نے کچھ رکاوٹیں بنا دیے ہیں۔ ایک نے کہا تھا کسی زمانے کے اندر میں ہی رب ہوں، دوسرے نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی رب ہوں، ایک اور نے بھی کہا تھا، ایک اور بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، رب کے سامنے رکاوٹ بننے لگے تھے، لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے تھے، مجھ سے مانگو میں ہی دینے والا ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ، میں بھی زندگی اور مردہ کرنے والا ہوں، زندگی اور موت بھی میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ لوگ رکاوٹ بنتے گئے مخلوق اور خالق کے درمیان میں، مخلوق اور رب کے درمیان میں۔ سجدہ میرے رب کا حق تھا، وہ سجدہ میرے رب کے سامنے نہیں ہو رہا تھا، مانگنا جس رب سے مانگنا چاہیے تھا اس سے مانگا نہیں جا رہا تھا، جس سے عقوبت، جس سے اپنے تعلق اور دل کا الوہیت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ رب لوگ بلا گئے تھے، وہ رب لوگ چھوڑ گئے تھے۔ میرے رب نے آیت اتار کر کے مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کر دیا، وَقَالَكُمْ اُدْعُونِي لکم۔ اے لوگو، رب نے یہ اعلان فرما دیا، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، عبادت کرنی ہے تو میری عبادت دیجئے، دست سوال اٹھا دینا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ میرے رب نے بات واضح کر دیے، کام بھی آسان کر دیا، در در سے نکال کر کے ایک در کے سامنے سجدہ ریز کرنے کی دعوت دے دی۔ میرے رب نے بات بہت آسان کر دیے، وقت سے بات نکال کر کے، تعین وقت سے بات نکال کر کے، مخصوص اور معین وقت سے بات نکال کر کے میرے رب نے کام کو آسان کر دیا۔ اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارو، مجھے پکارو، یاد رکھنا پکارنا ہے تو صرف مجھے پکارو گے، مانگنا ہے تو صرف مجھ سے ہی مانگو گے۔ فرعون کا واسطہ آ جائے تب بھی ٹکرانا، نمرود کا واسطہ آ جائے تب بھی ٹکرانا، کسی پیر کا واسطہ آ جائے تب بھی ٹکرا دینا۔ میرے رب کے قرآن نے ایک انقلاب کا راستہ یہ دکھا دیا، خالق اور مخلوق کے درمیان میں جتنی بھی رکاوٹیں تھی ساری مٹا دیے، جتنی رکاوٹیں تھی وہ سارے مٹا دیے۔ اور ایک اور انقلاب کا راستہ دیکھ لیجئے، ایک اور بات سامنے رکھ دے، لوگ اکھڑ اکھڑ کر کے تکبر کرنے لگے، خالق بننے کی کوشش میں لگے رہے، رب کے الوہیت والی صفات کو لینے میں لگے رہے۔ میرے رب نے ایک دو باتیں یاد رکھنا، توحید کی دو باتیں ہیں، ایک میرے رب کی توحید ہے، ایک مخلوق کی وحدت ہے۔ رب کی توحید یہ ہے کائنات کے اندر جتنی بھی سجدے ہوں وہ صرف اور صرف رب کے سامنے ہوں، اور مخلوق جتنی بھی ہو، جس انداز سے بھی ہو، چرن ہو کہ پرن ہو، انسان ہو کہ حیوان ہو، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، جتنی بھی مخلوق ہے، اوپر ہے کہ نیچے ہے، آسمان میں ہے اور کہ زمین میں ہے، انسان ہے اور کہ حیوان ہے، سب کا مشترکہ، سب کے وحدت والی، سب کے ایک والی کام وہ صرف یہ ہے کہ اللہ آت الرحمن عبدا، مخلوق
سارے کے سارے رب کے سامنے عاجزی والے بن جائیں گے، سارے کے سارے مخلوق میرے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ یہ اللہ نے بتا دیا، یہ 3 میں نے مختصر بتا دیے، وقت کم ہے، میں بات کو آخر تک لا کر کے ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک اور انقلاب، وہ زمانہ جو قرآن خود انقلاب ہے، وہاں سے لے کر کے آج تک سارے انقلاب کے راستے قرآن کریم نے ہمیں دکھا دیے ہیں، ہمیں سکھا دیے ہیں، سارے کول کر کے رکھ دیے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر ایک نظارہ آپ حضرات کے بڑوں نے بھی دیکھا تھا، بزرگوں نے، جب رب کے سامنے پھر رکاوٹیں بننے لگی تھی، رب کے سامنے رکاوٹیں آ گئی تھی، مخلوق رب کی طرف جانے لگی، مخلوق نے گویا کہ اللہ رب العزت والی صفات کو لینے کی کوشش کر دی۔ اللہ رب العزت نے اشاعت و توحید و سنہ کے مشائخ کرام کو، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، یہ پوری داستان، یہ پوری جماعت کھڑے ہو گئے اور پھر سے وہ سبق مخلوق کے سامنے لا کر کے سنانے لگے کہ وہ مخلوق یاد رکھنا، تمہارا کام یہ ہے کہ سجدہ کرنا اور بندگی کا لائق ہے تو صرف میرا رب ہے، بندگی کا لائق ہے تو صرف میرا رب ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بتا دی تھی، اشاعت و توحید و سنہ والوں نے اس خدمت کا مشن اور بیڑا اٹھا دیا۔ آج یہ جم غفیر اشاعت و توحید و سنہ کا ہر ہے ورکر جہاں جہاں پر وہ موجود ہے، قرآن کریم کو تامے ہوئے ہیں، اللہ کلام کو درس دینے میں مشغول اور مصروف نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو خصوصیت بھی یہی عطا کر دی، صفت بھی یہی عطا کر دی۔ قرآن آپ اٹھائیں گے، دبا آپ کے اوپر اشاعت و توحید و سنت والا لگ جائے گا۔ میں عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھنا، داغ ہے بدنما نہیں، داغ ہے گستاخانہ نہیں، داغ ہے خوشنما داغ ہے، دبا ہے بڑا بہترین دبا ہے۔ مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے میرے اوپر ٹپا لگایا جا رہا ہے، قرآن کریم کے درس کے اعتبار سے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی کلام بیان کرنے سے اگر آپ کی یہی کوشش ہو تو میری بڑی اس کے لیے خوش تھی، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ایک شعر کہہ کر کے پرچی سامنے ہے، میں اس کو بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ صاحب قرآن و بذوق طلب، صاحب قرآن و بذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، خود بدلتی نہیں قرآن کو بدل دیتی ہے، خود بدلتی نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کتنے ہوئی کیسے ہوئے وہ فقیہان حرم بتوفیق، وما علینا الا البلاغ۔